اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل قرآنی وظائف ٹی وی میں خوش آمدید کہتا ہوں اور یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے، اور آپ سب کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور آپ کو خیر و عافیت سے رکھے، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام تر پریشانیوں اور تمام تر مشکلات سے دور رکھے اور آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے اور آپ کو ڈھیر و خوشیاں عطا فرمائے۔ اور آپ سب لوگوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ ویڈیو کے نیچے دیے ہوئے ہے سبسکرائب کے ریڈ بٹن کو دبا کر ہمارے ویڈیو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اس کے ساتھ دیے ہوئے ہے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بذریعہ میسج آپ کو آسانی سے مل جائے اور ہماری کوئی بھی نئی آنے والی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ تو خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا آخری اور تیسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے، اور آج ہم اسی سلسلے میں آپ کے لیے ایک خاص اور ایک طاقتور وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس کے کرنے سے ایک تو آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، اور دوسرا اگر آپ کی کوئی بیماری میں مبتلا ہیں اور آپ کو کسی قسم کی کوئی بیماری ہے تو اس سے بھی آپ کو نجات مل جائے گی۔ یہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک سورت کا خاص وظیفہ ہے۔ تو خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان مبارک کا آخری اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ بہت ہی اہمیت کا حامل عشرہ ہے۔ اس عشرے کو رمضان مبارک میں بہت اہمیت حاصل ہے، اور ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کو کس لیے اتنی اہمیت حاصل ہے، کیونکہ اس میں خاص طور پر زیادہ سے زیادہ عبادات کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور اس عشرے میں کے شروع میں ہی فرزندان اسلام مسجدوں میں اور اپنے گھروں میں اعتکاف کا اہتمام کرتے ہیں، جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان مبارک کے آخری عشرے میں کثرت کے ساتھ اعتکاف کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور خاص طور پر عبادات اور دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے۔ اس عشرے کو جہنم سے نجات کا بھی عشرہ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس عشرے میں اگر کوئی بندہ سچے دل کے ساتھ اپنے رب العزت سے اپنے گناہوں اور اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی اگر معافی مانگ لے، ایک تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اس کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں اور جہنم سے اس کو نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، میں آپ سب لوگوں سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ سب لوگ جو مجھ کو سننے والے ہیں، اس رمضان مبارک کے آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ عبادات کا اہتمام کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس عشرے میں ہمیں ایک ایسی رات عطا فرمائی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی رات کہا ہے۔ وہ ایک ایسی بابرکت اور رحمتوں اور برکتوں سے بڑی ہوئی رات ہے۔ اگر کسی بندے کو وہ رات مل جائے تو اس کے جو 1000 سال کی عبادات کے برابر وہ ایک رات کی عبادت ہوتی ہے۔ اس لیلۃ القدر کی رات کو اس عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنا ہوتا ہے، اور میں آپ سب لوگوں سے یہی درخواست کروں گا کہ آپ اس کی طاق راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادات کا اہتمام کریں، اور آپ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں اور دعاؤں کا اہتمام کریں۔ یاد رکھیں، اگر یہ رات کسی کو مل جائے یا اس کو نصیب ہوگی تو اس کی جو دنیا اور آخرت اس کی سنور جائے گی، اور اس کے اللہ تعالیٰ تمام تر گناہوں کو معاف کر دیں گے اور ڈھیروں اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ خواتین و حضرات، آج کے موضوع کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سب لوگوں سے درخواست کروں گا کہ آپ سب میرے ساتھ مل کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک، ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ تو میں آپ سب لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ سب میرے ساتھ مل کر
درود شریف پڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو خواتین و حضرات، آج ہم آپ کو جو وظیفہ بتانے جا رہے ہیں اس کو کرنے کا طریقہ کچھ اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے جس مرد اور عورت نے یہ وظیفہ کرنا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ باوضو ہو کر اور پاک صاف ہو کر اس وظیفے کو کرے۔ اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے ایک گلاس کو پانی سے بھر لینا ہے اور اپنے سامنے رکھ لینا ہے، اور اول آخر تین مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی وہ والا درود شریف جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورۃ القدر پڑھنی ہے۔ آپ نے 11 مرتبہ سورۃ القدر پڑھنی ہے۔ یاد رکھیں کہ سورۃ القدر قرآن پاک کے 30ویں پارے میں موجود ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے پانی پر دم کر دینا ہے اور اس پانی کو آپ نے پی لینا ہے۔ اگر ہو سکے تو گھر میں جہاں سے سب لوگ پانی پیتے ہیں اس میں شامل کر دیں، تو اس کا ایک یہ فائدہ ہوگا کہ اگر گھر میں کسی کو کوئی بیماری میں کسی قسم کی بھی بیماری میں مبتلا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے شفا عطا فرما دیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ نے یہ وظیفہ جو ہے رمضان مبارک میں جتنے بھی اب دن باقی رہ گئے ہیں آپ نے اس دن تک، عید کے دن تک اس کو کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے نہیں اس کو کرنا۔ تو اسی کے ساتھ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگی۔ لائک کیجیے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو، کامنٹ کیجیے اگر آپ کی کوئی رائے ہے یا سوال ہے، شیئر کیجیے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی، اور اینڈ میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل بھی نہ بھولیے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔